دیکھو یہ جو بات میں ابھی کہوں گا اس کا تعلق پورے مجمع کے ساتھ ہے. صرف یہ جن کا نکاح ہوا ہے انہی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. بیوی کے حقوق میں ابھی سمجھانا چاہتا ہوں. ابھی جو نکاح ہوا ہے اس مناسبت سے، اور جتنے مجمع میں لوگ بیٹھے ہیں وہ سب نکاح جن کا ہو چکا ہے، ان کی بیویاں چاہے ابھی بوڑھی ہو گئی ہو لیکن بیوی تو ہے کہ نہیں، تو بیوی کے کیا حقوق ہے، جوان ہو یا بوڑھی ہو ان کے حقوق کیا ہے، یہ سب کو سننے کی ضرورت ہے کہ نہیں. اگر ان حقوق کو ہم ادا کریں گے تو میاں بیوی کی زندگی میں بہت خوشگواری، محبت اور بہت زیادہ اچھا جوڑ، میل ملاپ بہت اچھا رہے گا. اور اگر ان حقوق کو ہم ادا نہیں کریں گے تو بیوی رسا کر چلی جائے گی، اس پر ظلم کریں گے، اس کو پریشانی میں رکھیں گے، اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو وہ جو ہے تکلیف میں آ کر کے جو ہے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے گی، طلاق کی نوبت آئے گی، پریشانیاں کھڑی ہو جائے گی. یہ پریشانیاں کھڑی نہ ہو اس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی قیمتی نصیحتیں حجۃ الوداع کے موقع پر، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا، عرفات کا میدان تھا، وہاں پر آپ نے جو بہت قیمتی نصیحتیں فرمائی ہے اس میں بیوی کے بارے میں جو نصیحت فرمائی ہے وہ یہ ہے، اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو تم اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرایا ہے، اللہ سے ڈر کر کے اس کے ساتھ معاملہ کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ تعالیٰ تمہارے اور اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ ہے. ہر وقت 24 گھنٹے تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں. اور آگے کیا فرمایا ہے، وَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ. یہ حدیث کی بیان الفاظ کتاب میں سے میں نے آپ کو سنائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلے تھے الفاظ وہ یہ تھے کہ تم نے ان بیویوں کو اللہ کا دیا ہوا امن لے کر کے وہ تمہارے نکاح میں آئی ہے، اس لیے اللہ کے دیے ہوئے امن کو توڑنا مت. اللہ نے اس کو امن دیا ہے کہ جاؤ اس کی بیوی بن کر کے تم رہو، ہم تم کو امن دیتے ہیں، وہاں تمہارے پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، نہ شوہر کے ماں باپ، نہ شوہر کی بہنیں، کوئی تمہارے اوپر وہاں زیادتی نہیں کرے گا، درمیان میں ہم ہیں، ہم تم کو امن دیتے ہیں، جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی کو امن دے کر کے تمہارے نکاح میں بیوی بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ کے دیے ہوئے امن کا لحاظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر اس کو تکلیف دی تو یہ اللہ کا دیا ہوا امن ہم نے توڑا، اللہ تعالیٰ کے ہم مجرم بن گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ کریں گے کہ میرا دیا ہوا امن تھا میری بندی کو اور تو نے اس کو پامال کر دیا، اس کو پریشان کر دیا، اس کو تکلیف میں ڈال دیا، اس پر ظلم کرنا شروع کیا، اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی تو پھر اس کے بعد میں ایسے حالات آئیں گے آدمی کو نیند نہیں آئے گی، اور ایسی بیماریاں، ایسے حالات اللہ تعالیٰ لائیں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے پکڑنے کے بہت ہزاروں راستے ہیں. اس لیے اپنی بیویوں پر ظلم مت کرنا، چاہے وہ بوڑھی ہو، چاہے جوان ہو، چاہے ادھیڑ عمر کے ہو. بعض مرتبہ بوڑھا بھی جو ہے وہ بوڑھی کو جو ہے طلاق دے دیتا ہے، بوڑھاپے میں طلاق دے دیتا ہے، حالانکہ بوڑھاپے میں کتنی ضرورت ہوتی ہے بیوی کی. غصہ ایسی بری چیز ہے کہ غصے میں آدمی نہ کرنے کا کام کرتا ہے پھر پچھتاتا ہے. اس لیے طلاق کا نام بھی زبان پر نہیں آنا چاہیے. طلاق اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے. اس لیے نکاح کیوں پڑھا ہے؟ زندگی بھر اس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، اور وہ ہمارا زندگی بھر کا ہماری ساتھن ہے، ہماری مددگار ہے، ہماری خیر خواہ ہے. ہم اس کے خیر خواہ، ہمارے لیے وہ نعمت، اس کے لیے ہم نعمت، دونوں ایک دوسرے کے کام آنے والے.
ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہ بن کر کے رہے، اس لیے نکاح ہوتا ہے۔ اور یہ خیرخواہ کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، کہ تم عورتوں کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں تم کو ایک وصیت کرتا ہوں، ایک تاکیدی حکم دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ رکھنا۔ وہ اپنی ماں باپ کا گھر بھول جاوے، اس طرح سے ان کو تم اپنے گھر میں رکھنا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے ہر نکاح کرنے والے جو ہے مسلمان کے لیے، کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں نرمی کا برتاؤ کرے، محبت کا برتاؤ کرے، اچھے اخلاق سے پیش آوے۔ اس کی طرف سے کوئی بات ہماری طبیعت کے خلاف ہو تو اس پر صبر کرے، اس کو غصہ آوے تو اس کو پی جاوے، لیکن اس کو زبان سے بھی یا ہاتھ سے تکلیف نہ دے۔ جیسے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کو خوش رکھے، شوہر کی خدمت کرے، شوہر کا کہنا مانے، ایسے ہی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کی سب ضرورتیں پوری کرے، کھانے پینے کی ضرورت، کپڑے کی ضرورت، مکان کی ضرورت، دوا کی ضرورت، جو بھی اس کی ضرورت ہو وہ شوہر کی ذمہ ہو گئی۔ نکاح پڑھتے ہی اس کی ذمہ داری آ گئی، تو یہ پوری کرے گا تو وہ بیوی بھی جو ہے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، لیکن شوہر کو پہل کرنی پڑے گی۔ شوہر مرد ہے، شوہر گھر کا امیر ہے، شوہر کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا امیر بنایا ہے اور عورت کو اس کے ماتحت رکھا ہے۔ عورت کو یہ کہا ہے کہ تو ہمارے نزدیک نیک کب بنے گی؟ جب تو اپنے شوہر کا کہنا مان کر چلے گی، جائز کاموں میں، ناجائز کاموں میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں نہیں۔ جائز کوئی بھی کام تم بتاؤ تو وہ کرے تو وہ نیک بنے گی اللہ کی نظر میں۔ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ، کہ نیک بیویاں وہ ہے جو شوہر کا کہنا مانتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بیوی کو بھی پابند کیا ہے تو شوہر کی نافرمانی نہ کرے۔ شوہر یہ ایسا کہے کہ جو ہے ابھی تم کو اجازت میں نہیں دیتا ہوں باہر جانے کی، گھر میں رہو، جو ہے کہیں بھی جو ہے خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، وہاں بے پردگی ہوتی ہے، اس لیے وہاں مت جاؤ، تو شوہر کا کہنا ماننا ضروری ہے۔ شوہر کی اطاعت عورت کے لیے ضروری ہے۔ شوہر کا حق ماں باپ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے شادی ہو جانے کے بعد عورت کے ذمے۔ شوہر کو خوش رکھے گی تو عورت کو جنت ملے گی، یہ بشارت حدیث میں دی ہے۔ جس طرح عورت کو پابند کیا ہے اسی طرح شوہروں کو پابند کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ان بیویوں کو تکلیف نہ دے، ان پر ظلم نہ کرے، ان کو پریشان نہ کرے، اپنی زبان سے ان کو پریشان نہ کرے، اپنے ہاتھ سے ان کو ہاتھ چلا کر کے ان کو تکلیف نہ دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان میں سنا رہا ہوں، اس میں ابھی جو حجۃ الوداع کا خطبہ میں آپ کو سنایا، اس میں ایک دوسرا جملہ سناتا ہوں، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اے مردوں، اے شوہروں، تم نے اپنی بیویوں کو اپنے لیے جو حلال کیا ہے، تمہارے لیے بیویاں تمہارے لیے جو حلال ہوئی ہے وہ اللہ کے قانون نکاح پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اللہ نے قانون بنایا نکاح کر لو تو وہ اجنبی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی، تمہارے لیے وہ اجنبی نہیں رہے گی، تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ جب اللہ نے ایسا قانون بنایا، اس کی بنا پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے، تو اللہ نے اس کو امن دے کر جو بھیجا ہے، اس امن کا بھی تمہارے لیے لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے اللہ کے دیے ہوئے امن کو تم توڑو گے تو اللہ نے قانون بنا کر تمہارے لیے، وہ پرائی عورت تھی، اس کے لیے اس کی طرف دیکھنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں تھا نکاح سے پہلے، چاہے منگنی ہو گئی ہو، لیکن اس کی طرف دیکھنا جو ہے بری نظر سے دیکھنا اور اس تنہائی میں اس سے ملنا اور باتیں کرنا اور اس کے اس طرح کی باتیں جائز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نکاح سے پہلے، منگنی سے پہلے ایک مرتبہ اس لیے دیکھ لے کہ کبھی وہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے، اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے لیے بھی خلوت کی اجازت نہیں ہے، تنہائی میں نہیں۔ آج کل پتہ نہیں کیا کیا جو ہے گناہ کی چیزیں ہو جاتی ہے منگنی کے اندر، منگنی کے بعد
اس لیے میں اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. اور ان گناہوں کی نحوست سے پھر میاں بیوی میں آپس میں توڑ ہو جاتا ہے. نکاح بنیاد ہے ایک نئی زندگی کی. اگر اس کے اندر اللہ کے احکام توڑو گے، فرائض توڑو گے، اب جو ہے عورتیں مہندی نقش و نگار والی مہندی لگا کر کے نماز قضا کر دیتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ نکاح کی بنیاد میں اللہ کا فرض توڑنا ہوا. نکاح کی بنیاد، نکاح جو بنیاد ہے نئی زندگی کی، اس کے اندر نماز اگر ایک وقت کی قضا کر لی اس وجہ سے کہ یہ مہندی جو بہت جو ہے کافی پیسے خرچ کر کے نقش و نگار بنا کر کے رکھی ہے تو وہ باقی رہے، اس کے لیے ایک بھی نماز اگر قضا کی تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا حکم توڑنے کی وجہ سے اس نکاح میں برکت نہیں ہوگی، نحوست آئے گی اور پریشانی آئے گی. اس لیے عورتیں بھی ایسا اپنی لڑکیوں کو، آپ لوگ اپنی لڑکیوں کو سمجھاؤ کہ ایسی جو ہے مہندی نقش و نگار والی جس کی بنا پر نماز قضا ہو جاوے ایسی مت کرو. سنت طریقہ مہندی لگانے کا یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے اپنے ہاتھ پر اپنے طور سے خود ہی مہندی لگا دو اور پھر سو جاؤ، اور پھر جو ہے صبح میں اٹھ کر کے اس کو دھو کر نماز پڑھ لو فجر کی. یہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے نماز قضا ہو تو نکاح کی برکتیں ختم ہو جائے گی. اسی طرح اگر یہ شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرے گا، نکاح کے اندر رسومات کے اندر خرچہ بہت زیادہ کرے گا، یہ نکاح کا بنیاد ہے. اس میں شوہر کی طرف سے اگر فضول خرچیاں ہوگی اور زیادہ سے زیادہ نکاح کو مہنگا بنائیں گے خرچے کی لائن سے اور محنت کرنے کے اعتبار سے کہ بہت زیادہ منڈپ بنا کر کے لوگوں کو کھلائیں گے اور دیگے چڑھائیں گے، اگر ایسا کرو گے تو برکت ختم ہو جائے گی نکاح کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو ہلکا پھلکا ہو، جس کے لیے خرچہ کم سے کم ہو اور محنت کم سے کم ہو، تو وہ ہلکا پھلکا نکاح ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے ایسے نکاح کیے ہیں کہ کوئی پہلے سے پلان نہیں نکاح کا، اچانک نکاح کیے ہیں، سفر کے اندر نکاح کیے ہیں. سفر میں کیا تیاری ہوتی ہے؟ اب یہاں تو ہم لوگ پہلے سے تیاری کرتے ہیں نکاح کے لیے، جو ہے گھر کی شادی کرنی ہوتی ہے، ایسا سمجھتے ہیں کہ گھر کو جو ہے شادی کرانی ہے، اس کے لیے گھر تیار کرتے ہیں کئی لاکھ اس پر خرچ کر کے. یہ کیا فضول خرچیاں ہے، نکاح کی برکت کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں. ایسا مت کرو. سادہ جو نکاح ہوگا اس میں برکت ہوگی، گھر پر ایسا خرچہ مت کرو. نکاح کی وجہ سے یہ خرچہ کرتے ہو، یہ فضول خرچی نکاح کی برکت کو ختم کر دے گی. اسی طریقے سے ولیمہ میں آپ جو ہے بہت زیادہ خرچہ کرو گے، یہ سنت کے خلاف ولیمہ ہوگا. سادہ ولیمہ، مختصر ولیمہ سنت ہے. فخر کے لیے جو ولیمہ ہوتا ہے منڈپ بنا کر کے لمبا چوڑا، یہ سب جو ہے برکت کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں. ریاکاری یہ ہوتی، اس میں پیسے برباد ہوتے ہیں. ولیمہ کس کے ذمہ ہے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں. بتاؤ ولیمہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے باپ کے ذمہ ہے یا شوہر کے ذمہ ہے؟ اب شوہر منڈپ بنائے گا، اس کے پاس اتنا خرچہ ہے؟ شوہر جو ہے ڈیگے چڑھائے گا؟ بتاؤ. ارے بولو تو، بولتے نہیں ہو. بولو تو پتہ چلے کہ دماغ ہے حاضر ہے یا کہیں اور ہے. نکاح ہو گیا اس سے دماغ کہیں اور لے جانے کا. یہاں رکھو نکاح، ابھی رخصت ابھی تو باقی ہے، تو یہاں رکھو اور سمجھو بات کو. میں کیا کہنا چاہتا تھا کہ یہ شوہر جو ولیمہ کرے گا وہ سنت کے مطابق مختصر ولیمہ ہوگا. اسی لیے شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کس کے اوپر رکھا ہے؟ شوہر کے اوپر. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں تھے. ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے حضور نے ان کو پالا تھا اور اس کے نکاح بھی ان کا حضور نے کیا. لیکن ولیمہ کے لیے انتظام خود حضرت علی کے پاس پیسے نہیں تھے ولیمہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے پلان بنایا کہ میرے پاس 2 اٹھنیاں ہیں، تو ایک آدمی کو تیار کیا کہ تو میرے ساتھ چل اور ہم دونوں اٹھنی کو لے کر مکہ جائیں گے.
मदीना से मक्का कितना दूर है, उठने ऊपर 8 दिन का सफर। वहां की घास, इज़खिर नामी घास बहुत खुशबूदार कीमती घास होती है, वो वहां से उठने ऊपर लाद कर लाएंगे और मदीना में बेचेंगे, तो उसके पैसे आएंगे तो मैं वलीमा कर सकूंगा। निकाह के लिए इंतजाम जो है शौहर के जिम्मे है। बीवी को लाना है तो घर बसाने के लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, घर में कुछ जरूरत की चीजें लानी पड़ेगी, तो वो चीजें उनके घर में नहीं थी, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि जो है दुल्हन को तकिया चाहिए, जो है चादर चाहिए, पानी भरने के लिए कोई बशक वगैरह चाहिए, ये कहाँ से वो लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीजों का इंतजाम खुद उनके पैसों से किया। उनके पैसों से, सरपरस्त होने की वजह से अपने पैसों से नहीं किया, उनके पैसों से उनकी घर की जरूरत की चीजें, तकिया, चादर ओढ़ने की, और मशक पानी का भरने के लिए बाहर से पानी भरकर लाना पड़ता था, नल घर में होते नहीं थे, तो पीने का पानी, जरूरत का पानी घर से बाहर से लाना पड़ता था। खुद हजरत फातिमा अपने कमर पर उठा करके पानी लाती थी और चक्की अपने हाथ से पीसती थी। इस तरह से जो आटा घर में पीसा जाता था। ऐसी मशक्कत वाली जिंदगी में जो है तो शौहर क्या वलीमा करेगा, तो पैसे कहाँ से होंगे इतने, इसलिए उन्होंने ऐसा प्लान बनाया, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा ही मंजूर था कि एक साहब शराब पी करके जो है उनकी बांदियों ने उनको उकसाया और कहा कि ये 2 ऊँटनियां जो बाहर बैठी है उनको ज़बह करके उनकी जो है अंदर से कलेजा ला करके लाओ, यहाँ पर पकाओ। ऐसा जोश दिलाया, तो वो जो है शराब पिए हुए वो आदमी थे, तो उन्हें उस वक्त शराब पीना हलाल था, जायज़ था, मुमानत नहीं हुई थी, तो उन्होंने जाकर ऊँटनी को ज़बह करके और उसके अंदर से कलेजे ले आए। अब वो जो है वो प्लान पूरा फेल हो गया, वलीमा के लिए जो सोचा था वो फेल हो गया। तो फिर जितना उनसे हो सकेगा ऐसा मुख्तसर वलीमा क्या होगा। बहरहाल वलीमा किसके जिम्मे, इससे मैं नतीजा ये निकालना चाहता हूँ, वलीमा किसके जिम्मे है, शौहर के जिम्मे। ये बात, इस पर अमल करोगे आइंदा। ये बाप जो वलीमा करते हैं वो सुन्नत के खिलाफ है, वो हदीस से साबित नहीं है, उसको छोड़ो और शौहर के जिम्मे रखो वलीमा, और उसके जेब जितना गर्म होगा उसके मुताबिक वो करेगा वलीमा। तुम क्यों उसको जो है पैसे दो वलीमा के लिए, उसको तुम महर के पैसे दो, महर के पैसे उसके पास नहीं तो महर अदा करने के लिए दो, उसके जेब में कुछ होगा तो वो अपने दोस्तों को 1 किलो मिठाई लाकर खिला देगा, ये हो जाएगा वलीमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे वलीमे भी हुए हैं कि कोई खर्चा नहीं किया। साहबा को कहा कि अब तुम्हारे पास खाने की जो भी चीजें हैं वो ले आओ, और दस्तरखान बिछा दिया, किसी के पास खजूर थी, किसी के पास पनीर थी, जो कुछ था वो लाकर रख दिया और सबने मिलकर खा लिया। सफर में निकाह किया था। सफर में क्या होता है, सफर में तो कुछ होता नहीं है, तो इसलिए सफर में निकाह किया था। 2 निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में किए। अब बताओ सफर में क्या तैयारी होती है, कुछ तैयारी नहीं होती। तो इस तरह से वलीमा किया था अपना। और ऐसा वलीमा हम लोग कब जिंदा करेंगे, हमारे नबी के ऐसे वलीमों को हम कब जिंदा करेंगे, सुन्नत वलीमा को कब जिंदा करेंगे, उसकी बू भी हमको नहीं आई है। निकाह की बरकतें खत्म क्यों हो गई है, और आजकल जो है मियाँ बीवी परेशान हाल क्यों रहते हैं। एक आदमी आए मेरे पास, पूरी फैमिली परेशान है, ऐसे अल्लाह से कहा, दुआ कराने के लिए आए थे, पूरी फैमिली परेशान। ऐसा लफ्ज उनका सुनते ही मेरा दिल हिल गया। बेचारा ऐसा नहीं कहता है कि मैं परेशान हूं, पूरी फैमिली परेशान है। ये क्यों परेशानी आती है, अपने हाथ से हम परेशानियां मोल लेते हैं। निकाह को सीधा साधा कर दो, बरकत ऐसी आएगी तुम्हारी, जो कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी, और जोर मियाँ बीवी में अच्छा रहेगा। बीवी शौहर को खुश रखेगी, शौहर बीवी को खुश रखेगा, शौहर के माँ बाप से भी उनका अच्छा जोर रहेगा। ये सारी चीजें होगी। अगर निकाह में बरकत लानी है ऐसी, तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाओ, निकाह को सस्ता करने के लिए तैयार हो जाओ। देखो निकाह तो मस्जिद में आप लोग कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद रुखसती में जो है कसर निकाल देते हैं, है ना। रुखसती में क्या करते हैं, इसकी कसर निकाल देते हैं कि चलो निकाह के पढ़ने में तो हमें खर्चा करने का मौका नहीं दिया, मस्जिद में निकाह करना पड़ा, तो अब ये रुखसती के मौके पर जो करना हो, दिल खोल करके, दिल जो है जितना जो है
खुशी छलक सकती हो छलका करके करेंगे खर्चा। ये सब कौन करता है? बाप करता है। क्यों करता है? अपना नाम करने के लिए। उसकी जिम्मे है कहा ये चीजें। इसलिए ऐसा छोड़ो। ये पैसे जो खर्च करते हो निकाह के रसूमात में, शादी योग के रसूमात में, वो पैसे अपनी लड़की को जेवर बनाकर दो, उसके काम आएगा। अगर दामाद के पास जाती मकान नहीं है, बाप के साथ रहना पड़ता है और वहां दोनों में बनती नहीं है, सास बहू में बनती नहीं है, ननद और भाभी में बनती नहीं है, झगड़े होते हैं, तो तुम्हारे पास जो पैसे बचे हैं वो पैसों से किराए का मकान अपने दामाद को दो, वो जब अपने बीवी के साथ में आराम से रह सके, सुकून के साथ रह सके। ऐसा कुछ करो, अल्लाह के अहकाम पूरे करो। बीवी को जब झगड़े होते हो घर में सास से और अपनी ननद से वगैरह से, तो क्या वो उसका दिल क्या चाहेगा? झगड़ो मारे तो नथर रहू, मैंने तो जो भारी चौक मकान राखो, मारे आप रहू बेचो, ऐसा कहेगी कि नहीं कहेगी? उसका दिल ये कहेगा। तो ऐसे मौके पर जो है तुम्हारे पास जो पैसे बचे हैं शादी में जो तुमने खर्चा नहीं किया है, उससे जो है उसको किराए का मकान दिला दो अपने दामाद को, वो रहेंगे आराम के साथ में। और माँ बाप के हक भी अदा करे शौहर। अलग हो जाने का ये मतलब नहीं है अलग रहने का कि माँ बाप को छोड़ देवे। माँ बाप की खिदमत करना शौहर के जिम्मे है, माँ बाप को खुश रखना शौहर के जिम्मे है, लेकिन बीवी का हक अदा करना भी जरूरी है। बीवी को तकलीफ से निकालना ये भी जरूरी है, ये भी अल्लाह का हुक्म है। और माँ बाप को का हक अदा करना भी जरूरी है। अब ये चीजें हम जानते नहीं, और तो ये कैसी कैसी चीजें देखो पहन करके और अमामा बांध करके यहाँ आ गए हैं। और ये मसाइल तो जिंदगी भर कोई पूछने के लिए आता ही नहीं किसी मुफ्ती के पास। बताओ कहां से जो है बरकत कहां से आएगी? ये अमामा बांधने से बरकत आ जाएगी? ये झाकिरे पहनने से बरकत आ जाएगी? अरे बरकत कहां से आएगी? जो है अहकाम पर चलोगे, बीवी के हुकूक अदा करोगे और माँ बाप के हुकूक अदा करोगे और मोहब्बत के साथ रहोगे तो अल्लाह ताला बरकत देंगे। और झगड़े करोगे, दाढ़ियां मुंडाओगे। अब देखो बाद इसमें निकाह पढ़ने के लिए आए हैं, दाढ़ियां मुंडा करके आए हैं। अब दाढ़ी मुंडाना कितना भारी गुनाह इनको पता ही नहीं है। बताओ ये जो है ये दुल्हा है या क्या है? ये निकाह में अपना चेहरा जो है नबी के जैसा उनको पसंद नहीं है, और नबी के दुश्मनों जैसा चेहरा बना करके आना इनको पसंद है। ऐसे दुल्हाओं को ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है। मैं कैसे उनको ये कहूंगा कि जो है ये काम उन्होंने जो किया है वो जो है कोई अच्छा काम है? अरे ये काम तो हराम दर्जे का गुनाह है, 24 घंटे का गुनाह है, ओपन गुनाह है, सबके सामने ये गुनाह होता है। और इसकी नहुसत की वजह से रोजी खत्म हो जाती है, अल्लाह ताला आदमी को परेशान कर डालते हैं। नबी के चेहरे को जो आदमी नापसंद करके दुनिया में रहेगा मुसलमान होकर के, अल्लाह ताला उसके ऊपर परेशानियां ही डालेंगे। नबी उससे नाराज होकर के उससे चेहरा फेर लेंगे। कब्र के अंदर अल्लाह के नबी को दिखा करके पूछा जाएगा कि ईद के बारे में तू क्या कहता है, तो नबी देखेंगे इसका चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, नबी मुंह फेर लेता है। अरे उस वक्त तो पता चलेगा कब्र में जब अकेला होगा आदमी और नबी भी मुंह फेर देंगे, तब पता चलेगा। एक वाकया सुनाता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वाकया सुनाता हूं। मदीना में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 आदमी आए। उस जमाने की जो सुपर पावर हुकूमत थी, फारिस की हुकूमत, जिसको आजकल हम ईरान कहते हैं, उस जमाने में उसका नाम फारिस था। और वहां आग की पूजा करने वाले बादशाह और पब्लिक सब आग की पूजा करने वाले थे, यानी आग को अपना माबूद समझते थे। वहां से उस बादशाह ने जो सुपर पावर पूरी दुनिया में, जैसे आजकल अमेरिका सुपर पावर वो हुकूमत मानी जाती है, ऐसी वो हुकूमत तो उस जमाने में बहुत जो है वक्त वाली हुकूमत थी। कौन सी बताओ? फारिस की हुकूमत। तो वहां के बादशाह ने 2 आदमियों को भेजा था। कहां भेजा था बोलो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना भेजा था, अपना कोई पैगाम लेकर भेजा था, उसको कासिद कहते हैं। तो वो दोनों जो आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो दोनों की दाढ़ी मुंडी हुई थी, साफ थी। मदीना में कोई एक आदमी भी दाढ़ी मुंडा नहीं था, मदीना में कोई एक आदमी भी दाढ़ी मुंडा नहीं था।
یہ پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کے اوپر چڑھی، داڑھی منڈی ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، جو ہے بہت بھاری الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ تم نے یہ اپنا چہرہ کیوں بگاڑ رکھا ہے؟ اور اپنا چہرہ آپ نے ہٹا دیا، ان کو دیکھ کر ہی آپ نے ان کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، ان کی طرف سے چہرہ آپ نے پھیر دیا، اور چہرہ پھیر کر کے کہا کہ تم کو تمہارا یہ چہرہ بگاڑنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ یہ چہرہ منہ دینا کیا ہے؟ چہرے کو بگاڑنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چہرہ تم نے کیوں بگاڑا ہے؟ کس کے حکم سے بگاڑا ہے؟ کیوں ایسا کیا ہے تم نے؟ تو وہ دونوں نے کہا کہ ہمارے آقا نے ہم کو ایسا حکم دیا ہے۔ ان کا آقا کون تھا؟ فارس کا بادشاہ، ایران کا بادشاہ، جو آگ کی پوجا کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ کافر تھا، اب کافر ایسا ہی حکم دے گا؟ ہمارے آقا نے ہم کو ایسا حکم دیا ہے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کو بڑھاؤں، میرے رب نے مجھے تو یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی کو میں بڑھاؤں۔ یہ واقعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اور میں نے مختصر طور پر آپ کو سنایا، تاکہ میں یہاں مانگرول میں زیادہ تر لوگوں کو پہلے سے دیکھتا رہا ہوں، ماشاء اللہ داڑھی اسلامی لباس میں رہتے ہیں، لیکن اب کچھ لوگ داڑھی منڈے بھی مجھے نظر آنے لگے ہیں۔ اس لیے میں نے آج کھول کر کے کسی کی رعایت کیے بغیر اللہ کا حکم سمجھ کر کے اچھی طرح سے پہنچا دیا، پورے مجمع کو پہنچا دیا، تاکہ پورے بانگلور میں آپ لوگ یہ حکم اللہ کا پہنچاوے کہ داڑھی رکھنا اللہ تعالیٰ کا بہت اہم درجے کا حکم ہے، اس کو منڈانا حرام ہے، اس کو چھوٹی کرنا بھی حرام ہے، ایک مٹھی سے چھوٹی کر دینا یہ بھی حرام ہے، اور 24 گھنٹے کا یہ حرام کا گناہ ہے، اور چاہے آدمی نماز میں کھڑا ہو تب بھی وہ حرام کام میں مبتلا ہے، ایسا کہا جائے گا۔ اس لیے بھائی اس سے توبہ کرو، جن لوگوں نے بھی داڑھی منڈائی ہو یا چھوٹی کی ہو اس سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا اللہ تعالیٰ سے پکا عہد کر لو، وعدہ کر لو کہ اب میں ایسا یہ گناہ بالکل نہیں کروں گا، تو تم کو اللہ تعالیٰ چین دیں گے، سکون دیں گے، ورنہ جو ہے بے چینی، پریشانی، مصیبتیں ہی مصیبتیں آئے گی۔ یہ اتنا بھاری گناہ ہے، مسلمان ہونے کی خاص نشانی ہے، بلکہ مرد ہونے کی نشانی ہے۔ اب آدمی مرد ہونے کی نشانی ختم کر کے اور عورت بن کر کے رہے تو یہ کتنی بے مروتی کی بات ہے، کتنی بھاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرد بنایا اور یہ اپنے آپ کو عورت بنا کر کے پیش کر رہا ہے، داڑھی منڈا کر کے کیا کر رہا ہے؟ یہ ظاہری علامت اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے وہ کیا رکھی ہے؟ داڑھی۔ عورت کو داڑھی آتی ہے؟ نہیں آتی، یہ تو یہ کھلا ہوا فرق ہے۔ اور مرد جو عورت کے مشابہت اختیار کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے۔ تو یہ مرد ہو کر کے عورت کے مشابہت اختیار کرے گا تو کیسی اس پر وعید ہے۔ بہرحال یہ اصل بات نہیں تھی، اصل بات تو بیوی کے حقوق کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ بیوی کے حقوق کیا ہے وہ میں نے آپ کو تھوڑے سے بتائے، اور جو ہے ایک حق بہت اہم تھا وہ بھی بتا دیا کہ اگر آپس میں جھگڑے ہوتے ہو اور بیوی اور ساس اور نند ان میں آپس میں جو ہے بنتا نہ ہو اور جھگڑے ہوتے ہو تو پھر الگ بیوی کو الگ مکان میں کرائے کا مکان لے لیکن اس میں رکھے تو سکون ملے گا، اور شوہر اپنے ماں باپ کو بھی راضی رکھے گا، لیکن ان کو ساتھ میں نہیں رکھے گا۔ اگر وہ کہیں کہ ساتھ میں رکھو تب ہم راضی ہوں گے تو ان کو کہیں گے کہ تو اللہ کے حکم کو میں توڑوں گا نہیں، اللہ کا حکم میں پورا کروں گا، تمہارا حق بھی ادا کروں گا، ایسا کہے گا۔ تب جا کر کے یہ دین پر چلنے والا کہلائے گا، ورنہ تو یہ ماں باپ کے جو ہے باتوں میں آ کر کے، اپنی بہنوں کی باتوں میں آ کر کے اپنی بیوی پر ظلم کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت سخت نافرمان ظالم کہلائے گا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے عمل کو توڑنے والا کہلائے گا۔ اور اگر بیوی کی باتوں میں آ کر کے ماں باپ سے جھگڑا کرتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت سخت نافرمان ہے، جنت اپنے کھو رہا ہے، دوزخ کا مستحق بن رہا ہے۔
माँ बाप है, उनका जो हक है शौहर के जिम्मे, वो तो उसको अदा करना ही है, लेकिन बीवी को भी नाराज नहीं करना है, बीवी को भी तकलीफ में नहीं रखना है, बीवी को भी परेशानी से निकालना है, ये भी उसकी जिम्मेदारी है, याद रखो। अब मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि ये बीवी इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, लेकिन वो हाथ से निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? हम उसके हुकूक अदा नहीं करते, उसको तकलीफ देते, उसकी वजह से निकल जाती है। या ये कि गुस्से में आकर तलाक दे देते हैं, और एक नहीं 3 तलाकें दे देते हैं, उसकी वजह से वो हमारे ऊपर हराम हो जाती है। अब चाहे हम ऐसा कहें कि भूल हो गई, गुस्से में दे दी, जो है अब तो चलो आपने बेजोड़ इंदिम रहू, तो अभी तो इंदिम रह रहा है, बस 3 तलाकें देने के बाद में रह सकते हैं। अगर निकाह हलाला किए बगैर निकाह कर ले तो निकाह से भी वो हलाल होगी? बताओ, उलमा बैठे यहाँ पर, बताओ। जिस आदमी ने चाहे गुस्से में आकर दी हो, 3 तलाकें दे दी हो, तो बताओ वो औरत उसके लिए हराम हो गई कि नहीं हो गई? और कैसे हराम हुई कि अगर वो उससे निकाह भी पढ़ेगा तो हलाल नहीं होगी, जब तक कि वो ये इद्दत गुजार करके, ये जो 3 तलाक हुई है उसकी इद्दत गुजार करके दूसरे मर्द से निकाह करके फिर उसके साथ सोहबत भी हो, और उसके बाद वो तलाक भी देवे या मर जावे, और फिर उसकी इद्दत पूरी होने के बाद फिर पहला शौहर उससे निकाह करेगा, तब वो उसकी ये हलाल हो सकती है। इतनी भारी पाबंदियां 3 तलाक देने की वजह से है। अगर 1 तलाक देता सुन्नत तरीका है तो ये सारी पाबंदियां न होती, सारी परेशानियां न होती, कोर्टों में केस न होता। और कोर्टों में केस जो होता है 3 तलाक के बाद में वो पैसे लेने के लिए होता है, भरण पोषण जो है जो हराम है, तो वो औरत भी इस तरह से हराम रुपये खाती है। 3 तलाक की नहुसत में क्या क्या गुनाह हो जाते हैं, हराम रोजी उसके पेट में जाएगी और शौहर भी परेशान हो जाएगा। ये सारी चीजें क्यों आई? ये 3 तलाक एक साथ दी, इसलिए गुस्से में उसने आकर के 3 तलाक दे दी, उसकी वजह से। एक साथ 3 तलाकें देने वाले पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना गुस्सा हुआ है, उसको मैं हदीस में से सुनाता हूं। देखो, ये हदीस की किताब है और इसमें से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस सुनाता हूं। बैक वक्त उन्वान है। बैक वक्त यानी एक ही वक्त में 3 तलाकें देना सख्त गुनाह है। सिर्फ गुनाह है ऐसा नहीं कह रहे, सख्त गुनाह। अब इस सिलसिले में जो हदीस लाए हैं उस अरबी में मैं उसका तर्जमा सुनाता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी के बारे में खबर मिली कि उसने अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाकें दे दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाने का वाकया है, मदीना का वाकया है। उसको मालूम नहीं होगा कि 3 तलाकें एक साथ देना गुनाह है, दे दी उसने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त गुस्से की हालत में खड़े हो गए। पहले बैठे थे और सख्त गुस्सा करके खड़े हो गए ये सुन करके, एक साथ 3 तलाकें दी है। फिर जुबान से क्या फरमाया और इरशाद फरमाया, अभी जबकि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं, अभी मैं तुम्हारे दरमियान में जिंदा हूं, ऐसी हालत में क्या अल्लाह की किताब यानी कुरान से खेल किया जा रहा है? 3 तलाक एक साथ देना क्या है? अल्लाह की किताब यानी कुरान से खेल करना है। तो कुरान से खेल करेगा, आप बर्दाश्त करोगे? कोई भी आदमी कुरान से खेले तो आप इसको बर्दाश्त करोगे? तो 3 तलाक एक साथ देना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये अल्लाह की किताब से खेल करना है, इतना भारी गुनाह है। आगे फरमाया कि मैं जबकि तुम्हारे अंदर मौजूद हूं, क्या अल्लाह की किताब से खेला जाएगा? यानी एक साथ 3 तलाक देना अल्लाह की किताब के साथ गुस्ताखाना खेल और मजाक करना है, जिसमें तलाक का तरीका और कानून पूरी वजाहत के साथ बयान फरमाया गया है। कुरान में अल्लाह ताला ने तलाक देने का तरीका बताया है। वो तरीका क्या है कि 1 तलाक दो, 3 मत दो, और 1 तलाक भी कैसी दो? साफ अल्फाज में।
گول مول الفاظ میں بھی نہیں، صاف الفاظ میں ایک طلاق دو، میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں، ایسا کہو گے تو بھی ایک ہی کہلائے گی، تین نہیں ہو جائے گی۔ تین حیض کے ہونے سے تین خود بخود نہیں پڑے گی، طلاق کو دینے سے پڑتی ہے۔ ایسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دی ہے تو بھی وہ دوسری پاکی شروع ہوگی، دوسرا حیض شروع ہوگا تو دوسری پڑ جائے گی، تیسرا ہوگا تو تیسری پڑ جائے گی۔ یہ سب جہالت ہے، ڈبل جہالت ہے، بلکہ تیگنی جہالت ہے۔ ایسی جہالت سے اللہ کی پناہ۔ ارے ایک دی ہے تو ایک ہی رہے گی، تین کہاں سے ہو جائے گی؟ کیوں اس کو تین بناتے ہو؟ تین دینا حرام ہے، تم کائے کو اس کو تین بناتے ہو؟ ایک ہی رکھنے میں تمہارا فائدہ بھی ہے کہ اگر تم پچھتاؤ طلاق دینے کے بعد میں اور ایک ہی دی ہے تو اس سے عدت کے اندر تین حیض اس کی عدت رہتی ہے، اس کے اندر تم اس سے دوبارہ نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے بول دو کہ میں نے جو ایک طلاق دی ہے وہ واپس لیتا ہوں تو تمہاری بیوی بن جائے گی، نکاح پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک طلاق دینے میں فائدہ کتنا ہے؟ عدت کے اندر اگر آدمی زبان سے رجوع کر لے طلاق سے تو اس کی بیوی بن جاتی ہے، نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر تین حیض پورے ہو گئے، جو اس کی عدت کا زمانہ ہے طلاق کا، وہ پورے ہو گئے تو اس کے بعد اگر وہ پچھتا رہا ہے تو اس وقت بھی اس کو صرف نکاح کرنے کی ضرورت ہے، حلالی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طلاق دی ہے تو صرف نکاح کرنا کافی ہے۔ تو بتاؤ کتنی آسانی ہے ایک طلاق دینے میں۔ آسانی سے آدمی اس کا گھر آباد ہو جاتا ہے، اس کی بیوی بن کر کے اس کو اپنے پاس رکھنا آسان ہے۔ ایک طلاق دینے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ بیوی ایک طلاق دی ہوئی شوہر کے گھر میں عدت گزارے، یہ حکم ہے قرآن کا۔ اپنے ماں باپ کے گھر عدت نہ گزارے، شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور عورت کو یہ کہا ہے کہ تم نکلنا مت شوہر کے گھر سے، چاہے ایک طلاق دی ہے تب بھی نکلنا مت، یہاں سے نکلے گی تو تو ہمارا حکم توڑنے والی بنے گی، اب گنہگار بنے گی، یہی رہنا۔ اور شوہر کو اور شوہر کے ماں باپ جو رہتے ہیں وہاں مکان میں، ان کو یہ کہا ہے قرآن میں کہ تم اس کو نکالنا مت، اگر تم اس گھر سے نکال دو گے تو تمہارے جو ہے تم گنہگار ہوں گے، تم میرا حکم توڑنے والے ہوں گے، تم اس کو نکالو گے تو تم گنہگار ہوں گے۔ لا تخرجوہن، تم ان کو مت نکالو، ایک طلاق جو دی ہے ان کو مت نکالو تمہارے گھر سے، عدت یہی پوری کرنے دو۔ ولا یخرجن، اور وہ خود طلاق دی ہوئی عورتیں بھی نہ نکلے یہاں سے، یہی ہے۔ اور ایک حکم کیا ہے؟ ہدایہ میں لکھا ہے کہ مطلقہ رجعیہ، جس عورت کو ایک طلاق رجعی دی ہے وہ شوہر کے گھر میں بن ٹھن کر کے دلہن بن کر رہے۔ سمجھتے ہو بات؟ سادے کپڑوں میں نہ رہے، اچھی طرح سے سرما لگا کر اور لالی لگا کر اور جو اتنا خوبصورت بن سکتی ہے جو شادی کے کپڑے جو ہے وہ پہن کر کے رہے، تاکہ شوہر کا دل اس کے اوپر آ جاوے اور وہ اس سے لپٹ جاوے اور اس سے بوسہ دے جاوے تو وہ اس کی بیوی بن جائے گی۔ زبان سے کچھ بولے بغیر بھی بیوی اس کی بن جائے گی۔ ظاہر ہے کہ بوسہ دے دیا تو اس کی بیوی ہو گئی۔ تو کیسی کیسی سہولتیں ہیں ایک طلاق دینے میں اللہ کی طرف سے، لیکن آج امت کی سہولتوں کو جانتے نہیں ہیں اور جہالت اتنی عام ہے کوئی اس کو بتانے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں بتاتا ہوں ایسے موقع پر، حالانکہ نکاح کی مجلس ہے لیکن طلاق کی اور عدت کی باتیں کیوں بتاتا ہوں؟ یہ جہالت کون دور کرے گا؟ اللہ کے فضل سے ہم نے پوری زندگی میں فتوے کا کام کیا ہے اور جو ہے پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں ہماری گزری ہے، سارے مسائل طلاق کے نکاح کے ہمارے سامنے ہیں، ہم آسانی سے اس کو اچھے انداز سے فائدہ اس کا سب سمجھا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم جو ایسے موقع پر اتنے بڑے مجمع کو یہ سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھو ایک طلاق دینے میں کتنے فائدے میں نے بتائے۔ بیوی شوہر کے گھر میں عدت گزارے اور پردہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ارے واہ واہ! اور پردہ کرنے، ایک طلاق میں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں ایک ہی کمرہ ہے اور دوسرا کمرہ بھی نہیں ہے، ایک ہی کمرے میں پہلے رہتے تھے، اسی ایک کمرے میں دونوں رہے، بلکہ وہ بند ٹھن کر کے رہے۔ یہ مستحب ہے اس عورت کے لیے، ایسا حکم ہدایہ میں لکھا ہے، بہت بڑی ہدایہ جو ہمارے حنفی مسلک کی جس کے اوپر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ کتاب کا حوالہ میں دے رہا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں کون بتائے گا امت کو؟ اللہ تعالیٰ امت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی باتوں سے ہمارے
ہماری ذہن مانوس نہیں ہے، یہ باتیں نہیں معلوم ہوتی ہے، پرانی باتیں ہیں، بہت پرانی باتیں ہیں، پکی باتیں ہیں، اور جو ہے ہم جانتے نہیں، ہماری جہالت ہے یہ۔ تو دیکھو ایک طلاق دینے میں کتنے سارے فائدے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، غصے میں آتے ہیں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اور اتنا بھاری گناہ کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرنا ہے، کھیل کرنا ہے، میرے ہوتے ہوئے تم ایسا کرتے ہو 3 طلاقیں دے کر کے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اس طریقے کے خلاف کرتے ہو۔ طلاق دینے کا وقت بھی قرآن میں بتلایا ہے، ایک تو طریقہ ہے، طریقہ میں نے بتایا ایک طلاق دینے کا، اور وقت کیا ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، میں جو ہے علماء سے نہیں پوچھتا ہوں، عوام میں سے کوئی اگر ہاتھ اونچا کر کے بتا دے کہ طلاق دینے کا جو ہے وقت شریعت نے کیا طے کیا ہے، تو وہ کھڑے ہو کر کے بتائے، سب کو پتا چلے، اس کے ذریعے سے سب کو پیغام پہنچے۔ ارے ہوں گے کچھ نہ کچھ ایسے یہاں پر ماسٹر صاحب وغیرہ جو ہے جن کو یہ معلوم ہوگا کہ طلاق دینے کا وقت جو ہے کیا ہے شریعت میں۔ علماء میں سے جو کچھ علماء تو جانتے ہوں گے، لیکن کچھ علماء ایسے بھی ہوں گے کہ ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ طلاق دینے کا وقت اللہ تعالیٰ نے کیا طے کیا ہے۔ میں صاف صاف بات کہتا ہوں، دیکھو طلاق دینے کا وقت اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ جب عورت کا پاکی کا زمانہ شروع ہو، اس پاکی کے زمانے میں طلاق دو۔ حیض کے زمانے میں طلاق مت دینا، حیض میں طلاق دو گے تو تم ہمارے گنہگار ہو جاؤ گے، ہم تمہاری پکڑ کریں گے، ہم تم کو سزا دیں گے، حیض کے زمانے میں تم طلاق مت دینا۔ یہ پابندی اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کے لیے لگائی ہے۔ اور پاکی کے زمانے میں بھی ایک قید اور لگائی ہے کہ پاکی کا زمانہ شروع ہونے کے بعد اس سے صحبت نہ کی ہو وہاں تک اس کو تم طلاق دے سکتے ہو، اور صحبت کر دی تو اس پاکی کے زمانے میں اب تم طلاق دو گے تو ہماری گنہگار ہو جاؤ گے، ہم تم کو سزا دیں گے۔ اس کی ایک مرتبہ صحبت کر دی پاکی میں، اس میں کیوں تم نے طلاق دی تھی؟ ہم نے منع کیا تھا اس میں طلاق دینے کو، کیوں تم نے اس میں طلاق دی؟ اگر طلاق دینا ہی تھا تم کو تو اس کے بعد دوسری پاکی کا انتظار کرتے، دوسری پاکی آئے گی، اس میں صحبت کیے بغیر تم طلاق دیتے، تو یہ ہماری بتانے کے مطابق ہی تمہارا طلاق دینا ہوتا تو ہم تمہاری پکڑ نہ کرتے۔ تم نے مسئلہ پوچھا نہیں، نکاح پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، اور کبھی مفتی صاحب سے جا کر طلاق دینے کا وقت شریعت نے کون سا طے کیا ہے؟ کوئی بھی جا کر کے دارالاسلام میں جا کر پوچھتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ طلاق دینے کا وقت پوچھنے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے۔ طلاق دے کر بھڑم بھڑا کر کے پھر آتے ہیں کہ 3 طلاقیں غصے میں دے دی ہے، اب پچھتا رہا ہوں، کیا ہو، اب بیوی رو رہی ہے، میں ابھی پچھتا رہا ہوں، کیا کروں، اب کیا کرے، اب جب تجھے جو ہے تیرا منہ قابو میں نہیں رکھا، غصے میں تُو نے معلوم بھی نہیں کیا، مسئلے کو جاننا ضروری تھا، تو نے کیوں جانا نہیں، اب بھگت جاؤ، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، اب حلال شرعی حلالہ ہوگا تو تیرے لیے حلال ہوگی، اس کے بغیر حلال نہیں ہوگی۔ کتنا بھاری معاملہ ہے شرعی حلالہ کرنا۔ خیر، تو میں کیا سمجھا رہا تھا، طلاق کا وقت بتا رہا تھا، وہ پاکی کا زمانہ جس میں شوہر نے صحبت نہ کی ہو اس میں وہ طلاق دے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، اور صحبت ہو گئی ہے تو اس میں بھی اس کو طلاق دینا گناہ ہے، اور تو جائے گی لیکن گناہ ہے۔ اسی طرح حیض کے زمانے میں کسی نے طلاق دے دی تو پڑھ تو جائے گی، لیکن حکم یہ ہے کہ تو گنہگار ہوا، اس کو واپس لے لے، یہ جو طلاق حیض کے زمانے دی ہے اس طلاق کو تو واپس لے لے، یہ واجب ہے تیرے پر واپس لینا۔ یہ سب احادیث کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج امت ان مسائل کو جانتی نہیں، اور ان کو کوئی بتانے والا نہیں، اور نہ وہ پوچھنے کے لیے آتی ہے۔ پوچھنے کے لیے آگے دارالاسلام میں تو بتائیں گے، بتانے والے ہر جگہ ہوتے ہیں، دارالاسلام میں جو ہے اس کے مسائل بتانے والے موجود رہتے ہیں، لیکن ہم کہاں پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو بھائی دیکھو یہ نعمت ہے، بیوی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی خوب قدر کرو، اس کو جو ہے خوش رکھو، اس کی جو ہے ٹیڑھی بات کو برداشت کر لو، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس کا دل جیتو، تو وہ تمہاری بھی خدمت کرے گی، تمہارا بھی کہنا مانے گی، اور تم کو جو ہے اچھی طرح سے رکھے گی۔ تم اس کا خیال رکھو گے تو وہ تمہارا خیال رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر اچھی طرح سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نکاح جو ہے
اس کے اندر دو باتیں میں نے بیان کی. ایک تو جو ہے نکاح ہلکا پھلکا ہونا چاہیے, اس مہنگا مت بناؤ, اس میں رسومات کو ختم کرو اور وہ پیسے بچا کر کے اپنی لڑکی کے اوپر خرچ کرو جس کا نکاح کیا ہے. اس کو مکان الگ رہنے کی ضرورت ہو تو وہ دلاؤ, یا اور کوئی ضرورت اس کو ہے وہ ضرورت پوری کرو. بہرحال یہ جو ہے ایک تو نکاح کو ہلکا پھلکا کر دو, برکت والا بنانا ہے نکاح کو. برکت والا یعنی نیک اولاد پیدا ہو, میاں بیوی میں اچھا جوڑ ہو, کبھی طلاق کی نوبت نہ آئے. ایسا اگر چاہتے ہو اپنے اولاد کے لیے, اپنی لڑکی لڑکوں کے لیے, اپنے نواسی کے لیے, اپنے پوتے پوتوں کے لیے, تو یہ طریقہ اپناؤ, نکاح کو ہلکا پھلکا کر دو, بہت ہلکا پھلکا کر دو. میں اپنا واقعہ سناتا ہوں, چلو ابھی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا ہے تو سناتا ہوں. ہمارے یہ بیٹھے ہیں پوتے, یہاں تراویح پڑھاتے ہیں نا, کیا نام ان کا, مولوی مصطفیٰ, اس سال فارغ ہوئے اس لیے ان کو مولوی کہتا ہوں. حافظ تو ہی ماشاءاللہ اور مولوی بھی ہو گئے. تو ان کا نکاح ان کو جو ہے ہم نے کیسے پڑھایا, جس دن نکاح ان کو پڑھانا تھا اس کی صبح میں ان کو بھی پتہ نہیں تھا اور گھر میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھا, اور اس وقت ہی کوئی تیاری کیے بغیر میں نے کہا کہ آج ایک نکاح پڑھانے کا ہے تو یہ مصطفیٰ کا نکاح بھی میں ان کے ساتھ میں پڑھا دوں, کیا حرج ہے. جن سے ان کی منگنی ہوئی تھی جو ہے وہ ان کی والدہ, ان کے والدین وہاں موجود تھے ہمارے گھر میں, ہمارے ہی داماد ہے وہ, ہماری لڑکی, ہماری وہ نواسی تھی وہ. تو ان سے اجازت لے لی, مہر پوچھ لی, کتنی مہر رکھنی ہے یہ پوچھ لیا, اور مسجد میں جا کر نکاح پڑھا دیا. کوئی تیاری کے بغیر نکاح ہم نے اس طرح سے ان کا پڑھا دیا. تو ایسا نکاح پڑھانا جانو, سیکھو. صحابہ نے ایسے نکاح کیے ہیں, سفر میں اللہ کے نبی نے ایسے نکاح جو کیے ہیں تو اس میں کیا تیاری کی ہوگی, سوچو کیا تیاری کی ہوگی. جو کپڑے پہنے ہوئے اسی کپڑوں میں نکاح کیا ہوا. آپ تو آج تو نئے کپڑوں کے بغیر مسجد میں نکاح پڑھنے کے لیے آئے ہوئے, اور جب تک باڈی گارڈ ساتھ میں نہ ہو وہاں تک اکیلا نکاح پڑھنے کے لیے آئے. یہ آج کیسے رسومات جو ہے نکاح کے بعد میں جو مصافحہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے. ارے یہ سنت کہاں سے لائے تم؟ نکاح کی بعد دعا دے دی, ختم ہو گئی. اب یہ اس کے بعد میں مصافحہ کرنا جو ہے یہ مستقل ایک چلا ہے. یہ کہاں سے بیان کے بعد میں بھی مصافحہ ضروری, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جو چیز ثابت نہ ہو ایسی چیزوں کو دین میں نکالنا, اسی کا نام بدعت ہے. چھوڑو ایسی باتوں کو, پوچھو صحیح علماء سے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں, کیا نہیں کرنا چاہیے. مصافحہ کرتے بھی نہیں آتا ہے. بعض لوگ جو ہے مصافحہ کرتے وقت جو ہے چومتے ہیں, یہ تو منہ لگانا یہ چمنا ہوا, لیکن اس کے ساتھ میں یہ پیشانی بھی رکھتے ہیں. یہ کیا کیا تم نے, پیشانی کیوں رکھی؟ تو اللہ کے سامنے پیشانی رکھنے کی ہے. صرف منہ ہونٹ اگر آدمی لگا لے تو اس کو تقبیل کہتے ہیں, بوسہ دینا. یہاں تک یہ آخری اجازت ہے, اس سے زیادہ آگے کی اجازت ہے ہی نہیں. تم نے تو پیشانی رکھ دی ہاتھ کے اوپر, یہ کیوں کیا؟ ایسا مت کرنا کبھی بھی. اب وہ مجھے ہدیہ دے, میں ہدیہ تمہارے دے لوں گا, تم نے کیوں ایسا کیا؟ جاؤ, میں ایسے لوگوں کا ہدیہ نہیں دے. اب دیکھو یہ بعض لوگ ہدیہ دے کر کہتے ہیں دعا کرنا. مجھے میری طبیعت اتنا بوجھ پڑتا ہے کہ دعا تو عبادت ہے, اور کیا اسے میں پیسے لے کر میں تم کو اپنی عبادت تم کو دوں گا؟ ارے بغیر پیسے کے میں دعا کروں گا, لیکن تم مجھے ہدیہ دے کر دعا کی کیوں کہتے ہو؟ میرے اوپر اس کا بہت بوجھ پڑتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس منی آرڈر آتا بہت بڑا, اور اس پہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ دعا کرنا. تو حضرت وہ منی آرڈر واپس کرتے, چاہے 1,00,000 روپے کا ہو, واپس کرتے. تو کہتے کہ تم نے دعا کے لیے لکھا ہے, اس لیے میں دعا یہاں بیچی نہیں چاہتی ہے, دعا ہم بیچتے نہیں ہیں, اس لیے یہ آپ کا جو ہے ہدیہ واپس. پھر اس کے بعد میں دوبارہ وہ منی آرڈر آتا اور کہتے کہ اب میں دعا کے لیے نہیں لکھتا ہوں, اب جو صرف یہ ہدیے کے طور پر بھیجتا ہوں. تو پھر آپ حضرت لکھتے کہ اب میں دعا بھی کروں گا تمہارے لیے, اب تم نے دعا کی بات نہیں کہی, اب میں دعا بھی کروں گا. تو دعا تو اس طرح سے دعا جو ہے کرائی نہیں جاتی ہے, دعا تو لی جاتی ہے. آدمی کے دل خوش کر کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دعا لی جاتی ہے, دعا کرائی نہیں جاتی ہے. آج کل لوگ دعا کرانے والے پیدا ہو گئے ہیں. حضرت مولانا یونس صاحب شیخ الحدیث سہارنپور
उनके पास एक आदमी आया कि हमारे इलाके का बड़ा आदमी को था, दाऊद तबलीग का जिम्मेदार, तो कहा कि हजरत दुआ करना। हजरत ने फरमाया मैं तुम्हारा नौकर हूँ मैं तुम्हारा नौकर हूँ। वो साफ बात करने वाले थे। तो भाई दुआ जो इतनी सस्ती थोड़ी है कि इस तरह से जो है हर एक आदमी को, अब आज लोग नाम बताते कि मेरे लड़के के लिए दुआ करना, इसका नाम ये, मैं नामों की फहरिस्त दुआ मांगने का फहरिस्त पढ़ूंगा मैं? कैसे पागल पन्ने की बात करते हो? नाम लेने की क्या जरूरत है? बस मुतलक जो है आदमी जो है दुआ के लिए कहे तो ये बात ठीक है, लेकिन जो है नाम भी जो है हमको याद करने के लिए कैसे नाम भी याद करोगे? कैसी कैसी जहालतें उम्मत में फैली हुई है, उसकी इस्लाह करने के लिए हजरत थानवी का मिजाज मुझे दिया अल्लाह ताला ने। मैं थानवी मिजाज का हूँ। हमारे परदादा हजरत थानवी थे, हमारे शेख जलालाबादी जो थे उनके शेख हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह थे। तो वो खरी खरी जो है सुना करके, चाहे लोग उनको बदनाम करें इसकी परवाह नहीं करते थे, लेकिन इस्लाह करते थे और अच्छी तरह से इस्लाह करते थे। तो मैं भी जो है बात करने में कोई अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में क्यों जो है गोल मोल क्यों पेशा हूं? अल्लाह का पैगाम साफ साफ पहुंचाना चाहिए, तभी ये उम्मत समझेगी, इसके बगैर नहीं समझती है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए। तो 3 बातें मैंने कही आज की मजलिस में। एक, तलाक देने का सुन्नत तरीका बताया और उसके फायदे बताए। आइंदा हमेशा इस तरीके को याद रखना। बताओ, तलाक देने का तरीका और उसका वक्त, 2 चीजें मैंने बताई कि नहीं? तरीका क्या बताया? 1 तलाक देने का, 2 नहीं देने की, 3 नहीं देने की, 1 देना, ये तरीका हुआ। और वो साफ अल्फाज में देने की, गोल मोल अल्फाज में नहीं कि माया तारी कोई जरूरत नहीं, तो जती रहे, हवा अल्फाज नहीं बोलवाना, गोल मोल साफ साफ अल्फाज में जो है मुतन तलाक आलू से, ये लफ्ज जो है साफ लफ्ज है, इससे 1 तलाक पड़ेगी, 3 नहीं पड़ेगी। 1 लफ्ज अगर साफ तौर पर बोल दो तो और अच्छा है, मैं तुझको 1 तलाक देता हूं, ऐसा साफ बोलोगे तो किसी को कहने का मौका नहीं मिलेगा कि ये ने 3 तलाक आली दे दी, ऐसा कहने का किसी को मौका। आजकल तो लोग अपनी चलाते हैं, बेचारे ने मुतलक तलाक कहा है और उसके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि उसने 3 तलाक वाली। हालांकि मुतलक तलाक जो 1 तलाक मानी जाती है। तो ये कैसी कैसी जहालतें हैं। इसलिए साफ अल्फाज में बोलने से ये सारी मुसीबतों से आदमी बच जाएगा। मैं तुझको एक, अगर बहुत सख्त मजबूरी है, तलाक दे के दिए बगैर कोई चारे कार नहीं है, जितनी सुलह करने की जितनी सूरत हो सकती है सारी कुरान में बताई है। उस 5 सूरतें या 4 सूरतें जो बताई है, चारों सूरतें अपना ली ताकि आपस में जोड़ हो जाए, मियां बीवी में अच्छा जोड़ रहे। ये सारी चीजें अपना ली, लेकिन इसके बावजूद जोड़ होता ही नहीं दिल का, और मजबूरी में आखिरी दर्जे में तलाक देने की जरूरत पड़े तो 1 तलाक देना ये उसका सुन्नत तरीका है, और साफ अल्फाज में देना ये सुन्नत तरीका है। और उसका वक्त मैंने क्या बताया? पाकी के उस जमाने में तलाक देना सुन्नत है जिसमें सोहबत न की हो, ये कैद याद रखना। बस पाकी का जमाना हो और उसमें सोहबत न की हो, उसमें तलाक देना। ये सख्त मजबूरी के बारे में मैंने बताया है। तलाक की तरगीब नहीं दे रहा हूं, तलाक देना तो बहुत भारी गुनाह है। पहले मैंने हुकूक बताए बीवी के, अगर हुकूक अदा करोगे तो मियां बीवी में तलाक की नौबत ही नहीं आएगी। तलाक क्यों पड़ेगी? तुम हुकूक अदा नहीं करोगे तो, या बीवी की तरफ से, बीवी अगर शौहर का हक अदा नहीं करती, अपने माँ बाप की बातों में आकर के शौहर की नाफरमानी करती है और शौहर का कहना नहीं मानती, तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी लड़की को ये कहकर भेजे कि देख बेटी, अब तुम्हारा घर, ये हमारा जो था वो तुम्हारा घर नहीं रहा, अब तुम्हारा घर वो है। तुम्हारे शौहर को खुश रखने में तुम्हारी जन्नत भी है, दुनिया में भी तुम जन्नत के जैसा आराम पाओगे। इसलिए शौहर को कभी नाराज मत करना, उसका कहना मानना, हमारी बात भले मत मानना लेकिन उनकी बात मानना। इसलिए कि हदीस में निकाह होने के बाद बीवी के जिम्मे किसका हक ज्यादा हो जाता है? शौहर का। माँ से भी ज्यादा हक किसका हो जाता है? शौहर का। माँ की बात अलग है, और माँ कुछ और कहती है अपनी लड़की को कि तू अपने घर आ जा, और शौहर कहता है मत जा। तो शौहर की बात मानना जरूरी है। शौहर की बात अगर मानेगी
تو حدیث پر عمل کرنے والی بنے گی اور شوہر کو خوش رکھ کر کے وہ جنت کمائے گی. اور اگر یہ کہے کہ میری ماں میں نے کسی بولا ہو متعید کرو زوئی بھلے تمہیں نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ شوہر کی نافرمان، شوہر کو ناراض کرنے والی اور شوہر کا دل توڑنے والی بنے گی. تو بعض مرتبہ عورت کی طرف سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں جو ہے جمتا نہیں ہے اور شوہر مجبور ہو کر کے اس کو طلاق دے دیتا ہے کہ بارو کیوں مانتی نہ جو ہے تو مارے جو ہے ضرورت ہے تو اپن نری تو اکڑ سکتی تو ہمارے نصر آفی کر، تو شوہر کو مجبوراً طلاق دینا پڑتا ہے. ایسی بھی صورتیں پیش آتی ہے. اس لیے لڑکی کو اس کے ماں باپ نصیحتیں کرے کہ دیکھ تیرا شوہر تیری جنت ہے، اس کو خوش رکھے گی تو تجھے جنت ملے گی اور اس کو ناراض کرے گی تو تو جنت سے محروم ہو جائے گی. ایسی نصیحت لڑکی کو اس کی ماں اور اس کا باپ ایسی نصیحت کرتا رہے تو جو ہے لڑکی کی طرف سے ایسی کوئی نافرمانی کی بات نہیں پیش آئے گی. اور لڑکے کو اس کے ماں باپ نصیحت کرے کہ بیٹا یہ تیری بیوی جو ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر کے تیری نکاح میں آئی ہے، اس کو اس کا ماں باپ کا گھر یاد نہ آوے، ایسا تو اس کے ساتھ اس کو پیار دینا، اس کے ساتھ ایسی محبت سے رہنا، اس کو ایسی اچھے اخلاق سے رکھنا کہ اس کو اس کا ماں باپ کا گھر یاد نہ آوے، ایسا تو اس کے ساتھ رکھنا. یہ شوہر کو اس کے ماں باپ ایسی نصیحت کرے. اور ماں باپ جو ہے جو شوہر کے ماں باپ وہ اپنی بہو کو بیٹا کہے بیٹی کہے، میری بیٹی ہے، تو میری بیٹی ہے. اور بیٹی وہ بار بار بیٹی کہے گی تو وہ بھی کیا کہے گی، اماں ابا کہے گی. وہ ان دونوں کو وہ کبھی ان کو ساس سسر نہیں کہے گی، میرے ابا ہے میرے اماں ہے. ایسی محبت آپس میں ہونی چاہیے. جو ہے تو پھر الگ رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ بیوی جو ہے وہ ماں باپ اپنے خسر سے الگ پھر رہنا چاہے گی، وہ ساتھ ہی رہنا چاہے گی. وہ تو کہ میں ان کی خدمت کر کے جنت کماؤں گی، میرے شوہر کو خوش رکھنے کے لیے میں ان کی خدمت کروں گی. وہ ایسا اس کے ساتھ ہمارا اخلاقی برتاؤ ایسا ہوگا تو وہ ایسا کرے گی. ہم اس کو ہدیہ دیں گے. دیکھو بیوی کا ایک حق جیسے خرچہ دینا ہے، اس کے علاوہ ہدیہ دے کر اس کا دل خوش کرنا یہ بھی اس کا حق ہے. اسی طرح اچھے اخلاق سے پیش آنا، اس کی کڑوی باتوں کے اوپر صبر کرنا یہ بھی اس کا حق ہے ہماری ذمہ. یہ حقوق جو ہے قرآن و حدیث میں بیان کیے ہیں، اس کو ہم عمل کریں گے. اس پر عمل ہمارا گھر جو ہے اللہ کا فضل ہے اتنا سکون والا، اتنا خوشگوار. ہماری بہو ہے، ہمارے جو ہے بیٹیاں، ہمارے داماد، ہمارے جو ہے جتنے بھی ہمارے جو ہے آپس میں اتنی محبتیں ہیں، آپس کبھی بھی کوئی جھگڑا نہیں ہو، کبھی کوئی جو ہے آپس میں کسی کی کوئی برائی نہیں کرتا. آپس میں کسی کی برائی کرنے کا سوال ہی نہیں. غیبت کرنا، ایک دوسرے کو گرانا، یہ سب چیزیں آپس میں میل آ جاتا ہے دل میں، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو میل کیوں آنے دو؟ آپس میں محبت کے ساتھ رہو، آپس میں سب محبت کے ساتھ رہو ایک دوسرے کے ساتھ. تو میں یہ نصیحت کرنا چاہتا تھا کہ بیوی کے حقوق اچھی طرح سے ادا کرو تاکہ طلاق کی نوبت ہی نہ آوے. اور اگر کبھی کسی کو آ جاوے سخت مجبوری میں، چاہے بیوی کی طرف سے آوے، شوہر کی طرف سے آوے، کسی کی بھی طرف سے آوے، دونوں میں دل ملتا ہی نہیں ہے، آپس میں جوڑ ہوتا ہی نہیں، بہت ساری کوششیں کرنے کے باوجود، تو پھر اس صورت پہ طلاق دینی ہی پڑے. تو اس کا سنت طریقہ میں نے بتایا اور اس کا سنت وقت بتایا، اس کا وقت شرعی وقت بتایا. یہ دونوں چیزوں کا خیال رکھنا. اور تیسری نصیحت یہ کی کہ نکاح کو سادہ بنا دو، رسومات کو ختم کرو اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری مت کرو. بعض لوگ جو ہے کیا کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، اور جو ہے کیا جو ہے خرافات کرتے ہیں، بے پردگی اتنی، اور اس طرح سے مال کا جو ہے غلط استعمال اس طرح. اب اس کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں آ رہی ہیں. دیکھو ایک بات میں کہتا ہوں، مانگرول میں دیکھتا ہوں خانقاہ کا سلسلہ تقریباً 27-28 سال سے چل رہا ہے، اور مدارس یہاں پر بہت ہیں، لڑکیوں کے بھی ہے لڑکوں کے بھی ہے. یعنی علم کا بہت زیادہ یہاں پر چرچا ہے، اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کے باوجود یہاں لوگ پریشان حال ہے کیوں؟ اس کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اس کی وجہ اب سمجھ میں آ رہی ہے
کہ یہ نکاح کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کی بہت زیادہ ناقدری کر ڈالتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا خرافات، میں اس کو کیسے بیان، مجھے معلوم نہیں کیا. میں نے کچھ تھوڑا سنا تھا، میری گھر والے جب زندہ تھے تو انہوں نے یہاں کے خرافات بتائے تھے، نکاح کے اندر جو ہوتے ہیں وہ بتائے تھے. تو مجھے اتنی ابھی تک اس کا اثر میرے اوپر ہے، میں زبانی بتا نہیں سکتا ہوں کیا کیا تھے وہ، لیکن وہ ساری چیزیں ایسی خرافات کی تھی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری. نکاح کے اندر جو ہے اللہ کے فرائض کو توڑنا، اللہ کے احکامات کو توڑنا، اور اس کی وجہ سے جو ہے بے برکتی نکاح ہی کے اندر آتی ہے. تو اس کی وجہ سے میاں بیوی پہلی رات ہی ان کی خراب ہو جاتی ہے. ایک دوسرے پر جادو کرنا، یہ ساری مصیبتیں یہاں پر کیوں ہیں؟ یہ اسی لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو صرف مسجد تک محدود رکھا ہے، اور باہر کی 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے احکامات کیا ہے اس کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا حدیث شریف میں منع ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں لائیں گے تو بڑے ہوں گے تو مسجد سے دور رہیں گے. یہ اپنی عقلی دھکوسلا پیش کرتے ہیں، یہ اپنی عقلی دلیل پیش کرتے ہیں حدیث کے سامنے. حدیث کا حکم کیا ہے؟ جنبوا مساجدکم صبیانکم، کہ تمہارے بچوں کو مسجد سے دور رکھو، مسجد میں مت آنے دو، مسجد میں مت لاؤ. اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی اللہ ایک پیغام دے رہے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لاتے ہیں. مسجد چاہے ناپاک ہو جاوے، چاہے نمازیوں کی نماز خراب ہو، کچھ بھی ہو، ہم اپنا جی کی خواہش پوری کرتے ہیں، نبی کے حکم پر نہیں چلتے. اس لیے ہمارے پوری مصیبتیں ہیں. ارے جب کوئی حدیث ایسی سنائی جاوے تو آنکھیں بند کر کے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے ہماری عقل میں آوے یا نہ آوے اس کو مان لے، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے. بہرحال میں جو باتیں سوچی نہیں تھی، کچھ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہلوائی، اور جس انداز سے بھی کہلوائی، جس میں اللہ تعالیٰ کہلواتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے کون سا انداز اس زمانے میں اس امت کو ضرورت ہے. اس کے بغیر امت جو ہے وہ کیسے کان سے سنتی ہے، جو ہے دل کے کان سے نہیں سنتی. اور زور سے بولو اور ذرا ڈانٹ کر کے بولو تو پھر امت جو ہے وہ ایسے کان کھول کر کے جو ہے چوکنا ہو کر سنتی ہے. یہ ہمارا تجربہ ہے. اس لیے جو ہے یہ انداز اللہ تعالیٰ مجھ سے لے رہے ہیں، تمہارے فائدے کے لیے لے رہے ہیں، میرا فائدہ نہیں ہے. میرا تو گلا سوکھ رہا ہے، اور میں پانی بھی میں نے دینا چاہتی، پانی بھی نہیں پیا ہے کہ پانی پیوں گا تو بلغم آئے گا اور میں بول نہیں سکوں گا. اس لیے چاہے گلا سوکھے تو سوکھے، لیکن میں جو ہے تم کو تمہارے فائدے کی بات پہنچا دوں. کہاں ایسا مجمع مجھے ملے گا؟ کب ان کو یہ اللہ کے احکام پہنچا سکوں گا؟ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھو جو پہلے اعلان کیا تھا وہ یاد ہے اعلان کہ مسجد شہید ہونے والی ہے، رمضان کے بعد نئی بننے والی ہے. اس کے لیے للہ چندہ آپ حضرات اپنی حیثیت کے مطابق باہر جو بیٹھے ہیں ان کو دیتے ہوئے جاویں. ٹھیک، اور کوئی بات؟